بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے.
ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال لیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے، ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ تو سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو وہ باتیں معلوم کر لینے کی ضرورت ہے جس کی اشد ضرورت ہے۔ یا عزیز، ان باتوں کو بتانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا کیونکہ ہر چینل ہر اخبار اس بات کر رہا ہے۔ لوگوں کا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں، نمازوں میں دل نہ لگنے کا علاج وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے، گھوم گھما کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔
محترم سامعین، بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعین ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوں اور اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو وہاں جمع ہو اور اس ذکر کو سنے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر الگ الگ پھرتی رہتی ہے، اور جس جگہ اللہ کا ذکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ اس جگہ تمہارا مقصود اور غرض موجود ہے، اور پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک ان کا حلقہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ حدیثیں ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ تو محترم سامعین، مرنا تو ایک دن فکس ہے، عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اس سے بچنے میں بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ اس میں سورہ تبارک الذی پڑھنا بھی ہے روزانہ 29 پارے میں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے۔ یہ حدیث میں وارد ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، ذکر کی مجلسوں پر سکینہ نازل ہوتی ہے، یعنی خاص نعمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانک لیتی ہے، اللہ جل جلالہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عرش پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہاں کی بھلائی کو پہنچے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں، ان کو مضبوط پکڑ، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے روشن اور منور ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک کو دیکھ لیتے ہیں۔ محترم سامعین مکرم، دھیان سے سنیے، دیکھیے شہرت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، زمین جائیداد، پلاٹیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، دکانیں، کارخانے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے چین سکون بالکل نہیں۔ صاحب کے پاس سب کچھ ہے اور ہر سال نئی نئی گاڑی الگ الگ کمپنی کی خرید کرتے ہیں، سال میں ایک دو بلڈنگیں ادگھاٹن اوپننگ ہوتے ہیں، سب ہے، لیکن چین نہیں، سکھ اور سکون نہیں، اندر سے بالکل خالی، بالکل خالی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے خوش ہوں گے، بڑے چین سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے، نہیں نہیں، اندر سے بہت پریشان، بہت بے چین، اور وہ خود پریشان ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کیوں نہیں۔ بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، اے سی ہے، بیڈ ہے، بہترین سے بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی، پھر بھی سکون نہیں۔ اس میں اچھے اچھے بڑی بڑی ڈگریاں والے، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے سرمایہ دار، ایم کام، بی کام، پی ایچ ڈی ایجوکیٹڈ اور ایم بی بی ایس اور ایم ایس والے بھی داخل، اور کمپاؤنڈ اور آر ایم پی، غریب سے غریب، کم مال دولت والے وہ بھی شامل۔ چین بالکل نہیں، کیا مالدار کیا غریب۔ محترم سامعین، اصل میں چین سکون کا تعلق مال و دولت، بلڈنگ، بنگلوں، کار بہاروں، بینک بیلنس، کارخانوں سے ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بلڈنگ پر بلڈنگ بنا لو، ایک سے دو سے چار کارخانے یا گاڑیاں خرید لو، چین ملے گا، سکون ملے گا۔ اس کی مثال سمجھیے، چوٹ لگی ہو سیدھے گھٹنے پر اور مرہم لگائیں الٹے بائیں گھٹنے پر، درد تو ہو سیدھے پیر میں اور علاج چل رہا ہو بائیں پیر میں، کیا آرام ملے گا، سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ ذرا اس کی تشریح اچھی طرح سمجھ لیں اور زندگی بھر یاد رکھیں، بڑے کام کی بات ہے۔ غریب بھی چین سکون پا سکتا ہے، مالدار بھی۔ تو اچھی طرح دھیان سے سنیے۔ دیکھو، اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی سے بنایا، جسم سے بنایا جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کا حکم ہے، روح جان جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمان ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ روح میرے رب کا حکم ہے، جان میرے رب کا حکم ہے۔ تو جسم مٹی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور جسم مٹی کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے۔ اور روح اللہ کا امر ہے، جیسا کہ آپ نے 15 پارے کی مبارک آیت میں سن لی۔ تو روح یہ آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو اس کی خوراک،
اس کی غذا جس سے سکون ملتا ہے وہ بھی اوپر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ جیسے دیکھو سونے کا محل ہو فرسٹ کلاس، 4 دن صرف بڑے پہلوان کو بھی بند کر دیں تو چیخے گا، اس کی روح چیخے گی، وہ چیخے گا، بھوک لگی ہے کھانے کو دو، پیاس لگی ہے پانی دے دو۔ یہی حال روح اور ہماری جان کا ہے۔ جسم اچھے اچھے کپڑے پہنے، بڑی بڑی گاڑیاں چلائے، اچھے اچھے بنگلوں میں رہے، یہ سب کچھ ہے، جسم کو تو غذا مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، لیکن روح بالکل بھوکی ہے، اندر سے روح بالکل بھوکی ہے۔ تو روح کی بھوک کا بھی تو علاج کرنا چاہیے، اس کی بھوک کو مٹا دینا چاہیے۔ اس روح کی بھوک کا علاج آسمانوں سے آیا ہوا ہے، بہت سستا علاج، خوش نصیب کو ہی مل سکتا ہے، سب کو نہیں۔ روح کی بھوک کا علاج غریب کر کے بھی چین سکون خوشی کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، اور ایک مالدار کروڑ پتی ڈگریاں والا بھی سکون خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس روح کی خوراک زمین میں نہیں آسمانوں سے ملے گی۔ تو دل کے چین سکون اطمینان ہر طرح کی خوشیاں کا تعلق اس مٹی سے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے۔ اب سن لو اس کی غذا کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے۔ آپ واقعتاً خوش ہوں گے اور بڑے ہی خوش ہوں گے، اس کی غذا گزشتہ جمعہ میں بعد نماز فجر آپ نے دے دی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی الحمدللہ آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اس کی غذا کیا ہے؟ روح، جان اللہ کا ہم رہے تو اس کی غذا بھی اللہ ہی بتائیں گے۔ چلو اللہ ہی سے پوچھ لیں۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں بتلاتے ہیں، فرمان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں اور چین پاتے ہیں۔ تو دل میں سکون اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملتا ہے، ورنہ روح بھوکی رہے گی، چیخے گی، تو جب روح چیخے گی بے چین ہو جاتا ہے انسان، ایمان نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی گانجا اور نشے کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان، کیونکہ اصل ابھی روح کی غذا روح کو نہیں ملی، ابھی بھی روح بھوکی ہے، پریشانی جو کی تو، باقی سکون چین نہیں آیا۔ اللہ پاک سب کو چیلنج دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کو چیلنج دے رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو بندیوں، مالدارو، دولت والو، شہرت والو، تو میرا ذکر کرنا پڑے گا، ذکر کر کے مجھ سے تعلق جوڑنا پڑے گا، مجھ سے یاری دوستی لگانی پڑے گی۔ 100% یقینی علاج اور یقینی حل ہے دلوں میں سکون پیدا کرنے کا، سکون حاصل کرنے کا، خوشیاں اور خوشحالیاں پانے کا 100% یقینی حل ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ آج آپ کو ایک بہت بڑی غلطی کو دور کرنا ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا تعلیم یافتہ، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورتیں، جن میں اکثر و بیشتر مبتلا ہیں، وہ غلطی یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں گانا، موسیقی، میوزک روح کی غذا ہے، گانا، میوزک یہ روح کی غذا ہے، اس سے بڑا مزہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ بہت سے رنگ ٹون میں گانا اور میوزک بھر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔
ہم صرف سنتے ہیں، ناچتے واسطے کچھ نہیں. یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی ہے جو اچھے اچھوں کو لگ رہی ہے، اچھے اچھے اس میں مبتلا ہے. اللہ پاک جل شان ہم سب کو صحیح سمجھ دے، فہم کامل، ذوق سلیم نصیب فرمائے. جتنوں کے موبائل میں گانے بھرے سب اڑا دے. اللہ کرے سب کی حفاظت ہو، اور اللہ کرے سب کے دلوں میں اس کی سخت نفرت پیدا ہو. سب آمین کہو. قبولیت کی رات ہے، شب جمعہ ہے. محترم سامعین، گانا میوزک کے روح کی غذا ہے ہی نہیں، بلکہ نفس کی غذا ہے. نفس الگ ہے، روح الگ ہے. نفس ہمیشہ بری خواہش پیدا کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور واقعی نفس کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں. اور یہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، جب یہ اندر کانوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے تو توبہ توبہ، پتہ بھی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا، بربادی دل میں کتنا ڈال گیا. نماز کی روحانیت دیگر ذکر اذکار تلاوت کا کیسا ستیاناش کر گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کتنی برکتوں کو اڑا لے گیا. گانے میوزک کو روح کی غذا کہنے والا، ذرا دھیان سے سنیے، جو گانے میوزک کو روح کی غذا کہتا ہے، یہ گانے میوزک کو روح کی غذا کہنے والا اپنے والد کے میت کے سرانے گانے بجانے سے پرہیز کیوں کرتا ہے؟ ایک وہی تو وقت ہوتا ہے جب روح کو سکون کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ چلا میوزک یہ روح کی غذا نہیں، روح کی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے تلاوت کی، خوب ذکر کیا، جس سے عجیب سکون ملتا ہے، عجیب برکات انوارات پیدا ہو جاتے ہیں. اب اچانک کسی غلطی سے بھی گانے کے 2-5 منٹ بھی آواز کانوں میں چلی گئی تو سارے اندر کی صفائی ہو جائے گی، سب دل خالی ہو جائے گا، ظلمت چھا جائے گی. روشنی نکل گئی تو اندھیرا اور ظلمت لازمی پیدا ہو. یقین جانیے یہ گانا، یہ میوزک، یہ بے باک کر دیتی ہے، چیز نافرمان بنا دیتی ہے، کہیں کے رہنے نہیں دیتی. جوانوں سے، بچوں سے، بڑوں سے اطاعت کو سلب کر لیتی ہے. پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، خواتین ماں بہنیں پکاتے ہوئے اور مرد کھاتے ہوئے اسی میں منہمک اور مشغول ہو کر کھانے میں بے برکتی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. خبردار، گانا اور میوزک سننے والے کا دل پھر قرآن و حدیث کے واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا. گانا اور میوزک سننے والے کا دل پھر قرآن و حدیث کے واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتا. جس گھر میں ہمیشہ میوزک گانے چلتے رہتے ہیں، یقین جانیے اس گھر میں بربادیاں، بے برکتیاں، پریشانیاں، بیماریاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. اس گھر کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اس گھر کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. یہ لکھ لیجئے، اس گھر کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. ہاں، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ سے سچی پکی توبہ اور آئندہ بچنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ. اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے، میوزک، موسیقی، گانا دل میں زنا کو ایسے ہی اگاتا ہے جیسے پانی گھاس کو اگاتا ہے. کوئی مرد یا عورت ہمیشہ بار بار گانے سنتے رہیں اور یوں کہیں میں زنا سے پاک ہوں، زنا بدکاری کے بالکل خیالات مجھے نہیں آتے، تو پکا جھوٹا آدمی، پکی جھوٹی عورت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں یقین ہے
خواتین ماں بہنیں عورتوں کا دل تو مردوں سے 10 گنا زیادہ اچھی بات اور اللہ کی بات کو قبول کرتا ہے. ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور فوراً کیچ کر لیتا ہے. خواتین ماں بہنیں اس سے دور رہ کر گھر میں اس سے چھوٹے اور بڑوں کو بچانے کی فکر کریں اور خاص کر کے پکاتے وقت، کھاتے اور کھلاتے وقت بیان یا تلاوت سننے کا اہتمام کریں. تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا گانا میوزک روح کی غذا نہیں، جسم کی نفس کی غذا ہو سکتی ہے. اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے ہمارے رب کے پاس جانا ہے. تو محترم سامعین، خوب ذکر کی کثرت کرو. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 42، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، اس کی یاد بہت زیادہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اسی طرح اسی پارے میں تھوڑا سا پیچھے آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور جو مرد اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والے اور خوب اور بہت زیادہ جو عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. پارہ نمبر 22 آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو مرد اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والے اور خوب اور بہت زیادہ جو عورتیں اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے 7 زمینوں تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت. ہمارے بڑوں میں اس کا کتنا اہتمام تھا. ذرا غور سے سنیے. یہ بزرگ گزرے حضرت سری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے. وہ فرماتے ہیں میں نے علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، وہ ستو پھانک رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ خشکی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی آرام سے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اللہ فرماتے اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو کھا کر گزار کر لیتا ہوں. میرا گزر اس پر ہو رہا ہے، صرف ستو پر گزر کر لیتا ہوں. بیہقی کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعہ مرت بهم لم يذكروا الله تعالی فیها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دنیا کی کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. جب جنت میں جانے کے بعد
اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے. سارے آمین گئے. جب جنت میں جانے کے بعد یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک ایک دفعہ اللہ کے پاک نام لینے کا ثواب پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس وقت اپنی کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہو ظاہر ہے. کتنے خوش نصیب وہ مرد اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں بہنیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الحمدللہ گزشتہ جمعہ سے بعد نماز فجر ذکر جہری کا اجتماعی سلسلہ شروع ہوا. اللہ کا بے حد کرم کہ بے شمار لوگوں نے حصہ لیا، بے شمار لوگوں نے حصہ لیا. لنک کے حساب سے احتیاط انداز کے مطابق مجلس ذکر اللہ میں 3 سے 3,500 افراد شریک تھے. الحمدللہ یہ اجتماعی ذکر اللہ یوں سمجھیے دل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے جس طرح موبائل بیٹری چارج کی جاتی ہے اسی طرح ہفتہ بھر ذکر کا نور باقی رہتا ہے. بڑوں کی ایک ترتیب ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. ہمارے اکابرین اس ذکر جہری پر بڑی پابندی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. احکار نے اپنے شیخین دونوں شیخ فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ اور سیدی حضرت اقدس شیخ الحدیث جامعہ دہویل گجرات مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ دونوں حضرات کو اس کا بڑا پابند پایا. آج بھی حضرت اقدس کا بعد تہجد معمول بلا ناقص جاری ہے. جیسا کہ گزشتہ تعلیم میں بالتفصیل بتلایا گیا. حدیث پاک میں افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ. صحیح الجامع کی روایت اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے دن فجر کی با جماعت نماز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ترین نماز جمعے کے دن فجر کی با جماعت نماز ہے. ماشاءاللہ یہاں اتھنی جامع مسجد میں اجتماعی ذکر بالجہر کا معمول ہے اور برسوں سے جاری ہے. الحمدللہ یہ عمل ہمارے دونوں اکابر مرشد العلماء سیدی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم اور بیلگام کے جناب مخدوم حضرت قطب الدین صاحب ملا نور اللہ مرکزہ کے ارمان حکم توجہات سے برابر جاری ہے. جمعے کے دن بعد نماز فجر اس میں شرکت کرنے والوں کو ان دونوں بزرگوں کی خاص الخاص دعائیں اور ان کا فیض ضرور ہی ملے گا. بڑا فائدہ ہوگا. دل کی سختی، دل کا زنگ، دل کی گندگی ختم ہوتے ہوئے خود محسوس کر کے ذکر کرے پابند بن جاتے ہیں. کثرت سے ذکر کرنے والے بن. اس مجلس پر بہت سے اہل اللہ اور ذاکرین کی توجہات اور دعائیں لگی ہیں اور لگ رہی ہیں. آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے اسی لنک پر بعد نماز فجر 6:40 پر جڑ جائیں، اللہ کا ذکر کریں. یہ ذکر جہری کا سلسلہ کوئی نیا نہیں، سینکڑوں سال پرانا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ گزرے. شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابرین. آپ جب یہ ذکر جہری فرماتے تھے تو 3 کلومیٹر تک آپ کی آواز جایا کرتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جس کی غذا فی یوم صرف ایک بادام ہے. فی یوم صرف ایک بادام. سوانے نگار لکھتے ہیں وہ خود حضرت ہی تھے، اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے اور جب ذکر جہری کرنے کے لیے بیٹھتے تو 3 کلومیٹر تک آپ کی آواز جایا کرتی.
اسی طرح گلبرگہ کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے مشہور ہیں. شہباز دکن بہت اونچا مقام، بلند پایا بزرگ. حضرت جس سے بھی معانقہ فرماتے تھے بندہ اسی لمحے صاحب نسبت بزرگ بن جاتا تھا. بڑی عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں گلبرگہ کے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما لیکن گلبرگہ کی فضا جو مجھے راس آئی پوری دنیا کے کسی شہر کی فضا راس نہیں آئی. حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا وہ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے شہر گلبرگہ میں عطا کیا. بہرحال حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں مذکور ہے، حضرت فرماتے ہیں اس ذکر جہری کرنے والے کو دل کا دورہ نہیں پڑتا، وہ دل کے دورے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل سے محفوظ رہتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالی بیماریوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. اتنی زبردست اپنے نام کی تاثیرات ہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دھل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل دھل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے. پتھر پر پتھر کو مارو زور سے تو اس کے نور کی چنگاری نکلے گی، اسی طرح لوہے پر لوہا مارو تو چمک پیدا ہوگی، اور اگر دل پر اللہ کی ضرب لگاؤ تو ضرور دل پر اس کا نور چمکتا ہوا دکھائی دے گا. تو اللہ کے نام کی ضرب دل پر کرنے سے اس کا نور دل میں آ جاتا ہے. اور ابھی آپ نے سن لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ذکر کی حلاوت سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، دانتوں کے سلسلے میں سنیے کہ گرم چیز جیسے زیادہ گرم روٹی یا جلتا سالن وغیرہ کھا کر اوپر سے ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے دانتوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور دانت سے کوئی سخت چیز مت توڑو، اس سے دانت اور آنکھ دونوں کو صدمہ پہنچتا ہے. اور برف کثرت سے چبانا بھی نقصان دہ ہے. محترم سامعین، زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی ڈاکٹر کتنا ہی اسپیشلسٹ ہو ماہر ہو داڑھ ہرگز ہرگز نہ نکالے، ہرگز ہرگز نہ نکالے. اس کو منہ میں رکھتے ہوئے علاج کیجئے، غلطی سے بھی داڑھ کو کبھی نہ نکالے. بڑے خطرناک نقصانات، بڑے خطرناک نقصانات. کبھی کبھی لیمو کے رس سے دانت صاف کرنا چاہیے.
جس سے مسوڑے اور دانت زبردست مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کے دانت داڑھ کے پرابلم ہو وہ اگر عشاء کے بعد 3 وتر میں پہلی رکعت میں اذا جا اور دوسری میں تبت یدا اور تیسرے میں قل هو اللہ پڑھتے رہے تو دانتوں کے ہر طرح کے پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح بزرگوں کے تجربات میں سے ہے چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال پڑھنے پر درد کان اور درد دراڑ سے اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ مرتبہ آپ نے مختصراً اللہ پاک کے اس میں ذات لفظ اللہ کے خواص اور فوائد سن لیے تھے۔ آج الرحمن کے فوائد اور اس کے معنی سماعت فرمائیں۔ الرحمن، الرحمن یا رحمان، اس کے معنی مطلب یہ ہے بڑا مہربان زبردست رحمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ اللہ پاک کا صفات نام، بڑا مہربان زبردست رحمت والا، یہ وصف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے درست نہیں۔ آپ کسی کو رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ نے کسی کا نام عبد الرحمن رکھ دیا تو اس کو رحمان کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ عبد الرحمن کہہ کر پورا پکارے، عبد الرحمن۔ بڑا مہربان زبردست رحمت والا، یہ وصف صرف اللہ پاک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت اور شفقت سے ایک بڑا حصہ ماں کے دل کو عطا کیا، اپنے دریائے رحمت اور شفقت سے ایک بہت بڑا حصہ ماں کے دل کو عطا کیا۔ اگر اس کے بچے کے کان بھی گرم ہوتے ہیں تو بے چین ہو جاتی ہے، راتوں اس کے لیے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، خود بھوکی رہتی ہے مگر بچے کا پیٹ بھرتی ہے، رات میں خود جاگتی ہے مگر اسے سلاتی ہے۔ یہ شفقت، یہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہے وہ خود اس کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، کسی دوسری ہستی یعنی اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال اس اللہ رحمان کا ہے، وہ مہربان ماں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق پر بے حد اور بڑا زبردست مہربان ہے، بڑا مہربان زبردست رحمت والا۔ یہ ہے الرحمن کے کچھ معنی اور مطلب۔ گناہ کرنے پر فوراً پکڑتا نہیں، معافی مانگنے پر اپنے دریائے رحمت سے فوراً معاف کر دیتا ہے، تانا بھی نہیں دیتا۔ بہرحال الرحمن کے کچھ خواص ہیں بڑے عجیب و غریب، ذرا دھیان سے سنیے، بڑے مجرب ہیں اکابرین علماء کے بیان کرتا۔ نمبر 1، الرحمن یا رحمان، اسے لکھ کر دھو کر پلانے سے شدید اور سخت گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو مرد یا عورت ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، دل کی غفلت اور بھول پن، نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ یا رحمانو یا الرحمانو الرحمانو یا صرف یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھیں، اس سے دل کی غفلت ہے، بھول پن ہے، مرض نسیان ہے، یہ دور ہو جاتا ہے، دنیا کے معاملات میں اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی حاکم، آفیسر یا شوہر ظالم ہو
اس کے ظلم کرنے کا ڈر ہو یا پریشان کرنے کا ڈر ہو، تو اس کے پاس صرف یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو چند مرتبہ پڑھنے سے ان کے شر سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں، اس کے ظلم سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو مرد یا عورت اس مبارک نام کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے، 298 اللہ تعالیٰ اس پر بے حد رحم فرماتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو مرد یا عورت صبح کی نماز کے بعد صرف 298 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک اس پر بے حد رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان ناموں کی قدر دانی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔